الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ محرم الحرام شریف کا مقدس مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی
میں نے شہزادہ رسول حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق اور واقعات کربلا سے متعلق چند معروضات عرض کی. پھر آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر محرم الحرام جاری و ساری تھا، وہیں پر انگریزی مہینوں کے حساب سے ستمبر کا مہینہ بھی جاری و ساری رہا. 7 ستمبر یہ تاریخ اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس تاریخ کو پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا. تو گفتگو جو ختم نبوت پر میں کرنا چاہتا تھا، ان عنوانات کی وجہ سے وہ یہ گفتگو ڈیلے ہوتی رہی، اور آج کی نشست میں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. بہت ہی اہم باتیں ہیں اور بہت آرام سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں ایک ایک بات بیٹھتی چلی جائے. اور پھر آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بروز ہفتہ رات تقریباً 9:30 یا 10 بجے PIDC کا جو علاقہ ہے پولو گراؤنڈ کے پاس، اس کے قریب ایک ہال ہے مہک گارڈن کے نام سے، اس میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ تعالی کل رات کو ہوگی. تو آپ خود بھی شرکت فرمائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئیں، بچوں کو بھی لائیں، اور ادھر میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا. یاد رکھو دوستوں، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک انشاءاللہ قیامت تک امت مسلمہ اس دور میں بھی اس بات پر قائم رہی، آج بھی ہے، انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گی، کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول ذہن میں رکھ لیں کہ نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنا کے بھیجا. جو عظمتیں، جو رفتیں، جو بلندیاں، جو مقام اور مراتب حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے، یہ حضور علیہ السلام ہی کا حصہ ہے. حضور علیہ السلام کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، حضور کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے حاسدین بھی پیدا ہوئے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ بغض کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے لوگوں نے عجیب و غریب حرکتیں کی. حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں بھی حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، سازشیں کی گئی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کی کوشش کی گئی، اور حضور کے ظاہری زمانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کی عظیم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مصطفیٰ جو حضور کا نور ہے، اس کو ختم کرنے اور بجھانے کی کوشش کی گئی. یاد رکھیں آپ کہ حضور کا نور وہ نور ہے کہ دنیا پوری طاقت لگا دے، نور مصطفیٰ کو بجھا نہیں سکتی.
دنیا سے مراد میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام سے حسد اور بغض و عناد رکھتے، کہ ایسے لوگ پوری طاقت لگا دیں، نور مصطفیٰ کو بجھا نہیں سکتے، کیونکہ رب تبارک و تعالی فرما چکا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پیارے یہ چاہتے یہ ہیں کہ تیرے نور کو پھوکوں سے بجھا دے، لیکن تیرا رب تجھے کمال کی بلندیوں پر پہنچا دے گا، اگرچہ برا منائے کافر۔ اور واقعتاً اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بلند مرتبے تک پہنچایا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ کہنا پڑ گیا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ کتنی ہی کوششیں کر دیں، لیکن نور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اسی طرح ذہن میں رکھیں آپ کہ انسانوں سے آباد اس دنیا کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے حادثات ہوئے۔ ان بڑے واقعات، ان بڑے حادثات میں ایک بڑا واقعہ اور حادثہ یہ بھی ہے، یا بڑے واقعات اور حادثات یہ بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عالمگیر نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے بھی کئی ایسے عقل کے اندھے، کن ذہن، سر پھرے اور انسان نما جانور پیدا ہوئے کہ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کے طور پر پیش کیا، اور انسانوں کے اندر سے بعض ایسے شیطان بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا مقتدی مانا، اپنا امام مانا، اور ایسے ظالموں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی بھی مانا۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے اس دنیا نے کئی منحوس چہرے دیکھے، ان میں ایک منحوس چہرہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ نام دیکھیں کیسا رکھا، غلام احمد، اور کام دیکھے ساری زندگی بغاوت محمد کرتا رہا۔ تو ایسے ظالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، ان میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی کہ جس نے دعوے نبوت کیا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا، لیکن ہر دور میں یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم رہا کہ ایسے لوگوں کے سامنے ہر دور میں علماء حق، علماء اہل سنت دیوار بن کے کھڑے رہے، بلکہ میں یوں کہوں تو اور اچھا ہوگا، آہینی دیوار بن کے کھڑے رہے، اور ایسے ظالموں کو علماء اہل سنت نے خاک چٹائی۔ ہر دور کے اندر جب بھی کبھی ایسا معاملہ کھڑا ہوا، الحمدللہ علماء اہل سنت میدان میں رہے۔ یہ پچھلے سالوں کے اندر جو واقعات ہوئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ کون سے مذاہب کے لوگ میدان میں آئے، کون سے مسلک کے لوگ ختم نبوت کے معاملے پر میدان میں آئے؟ الحمدللہ میدان میں رہے تو اہل سنت والجماعت رہے۔ پولیس کی گولیاں کھائیں تو سنیوں نے کھائی، ظلم و ستم برداشت کیے تو سنیوں نے کیے، اور آنسو گیس کے شیل برداشت کیے تو سنیوں نے کیے، قید و بند کی صحبتیں کاٹی تو سنیوں نے کاٹی۔ اور الحمدللہ یہ کام ہم اعزاز سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارے اکابرین بھی کرتے رہے، ہمارے علماء بھی کرتے رہے، اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی یہ کام کرتی رہیں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ عظمت نبوت اور عظمت رسالت پر ہم کسی کو بھی ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اس دجال ہند مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہوئے، کہ آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ احمدیت ہے کیا، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قادیانیت ہے کیا، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مرزائیت ہے کیا۔ ان کو ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں اور خاندان کے رشتہ داروں کو بھی سمجھانا چاہیے۔
اگر ہم نے اس معاملے کو معمولی سمجھا، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہر معاملے کو بہت آسان لیتے ہیں، اگر ہم نے اس معاملے کو معاذ اللہ ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، اور اس پر اگر ہم نے توجہ نہیں دی اور یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے، ہم اس جھگڑے کے اندر پڑیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہے، تو یاد رکھو پھر ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام خود ہمارے گھروں کے اندر داخل نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس چیز کے لیے تیار رکھیں اور سمجھے کہ مرزائیت، احمدیت اور قادیانیت کیا ہے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ بات اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ مسئلہ اتنا حساس اور اتنا اہم ہے کہ آپ سارے کے سارے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ تاریخی اعتبار سے میں دیکھتا ہوں دوران مطالعہ کہ مرزا نے 1900 میں نبوت کا دعویٰ کیا، 1900 میں، اور یہ 2019 چل رہا ہے، گویا کہہ لو کہ 118 سال گزر گئے۔ 118 سال میں بڑے بڑے فرقے آئے، بڑے بڑے شیطان پیدا ہوئے، بڑے بڑے شیطانی کام دنیا کے سامنے آئے اور آنے کے بعد وہ فرقے ختم ہو گئے، وہ سارے شیطان مر کھپ گئے۔ اب مرزا کو مرے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا کہ مرزا تو جب 1900 میں دعویٰ کیا تو 1908 میں تو مرزا مر گیا تھا، لیکن مجھے ذرا سوچ کے بتائے کہ ابھی تک جب بھی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو یہ فرقہ کیوں سامنے کھڑا ہو جاتا؟ کیوں؟ اس کے پیچھے لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جو 118 سال سے اس فرقے پر کام کر رہے ہیں؟ تو مانا یہ ہے کہ اس فرقے کو بڑی مربوط پلاننگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو چلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسے لوگوں کے پشت پر ہے کہ جن کے لیے دنیا بھر میں ویزوں کی آسانیاں ہیں، جن کے لیے دنیا بھر کے اندر جلسے اور جلوسوں کی آسانیاں ہیں، جن کے لیے فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا کہ جو اس فرقے کو چلا رہے ہیں، تو اس کا جاننا اور اس پر کام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان کے بہت سارے علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ فرقے کہ جنہوں نے جڑ پکڑی اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مرزا کے ماننے والے بڑھتے چلے گئے، کیونکہ ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہم نے کہا صاحب یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے۔ دیکھیں آپ کہ کراچی کے اندر ملیر کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر قادیانی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سندھ میں آپ کنری کے علاقے میں چلے جائیں، قادیانی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر قادیانی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر بعض ممالک ایسے ہیں کہ جن ممالک کے اندر قادیانیوں کی سرگرمیاں اپنی عروج پر ہیں اور پورا زور لگاتے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو صاحب ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان ہمیں مسلمان ہی نہیں مانتے۔ یہ شکایتیں آپ سب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں جا کر کے یہ لوگ یہ شکایتیں کرتے اور کن کن لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر ذرا دوسرے معاملات سے ہٹ کر ان معاملات پر توجہ دیں تو ہر چیز اس پر موجود ہے۔ اس کے لیے کئی لوگوں کو استعمال کیا گیا، بالخصوص ملالہ کو اس پر استعمال کیا گیا، اور ملالہ نے دنیا کے اندر جب وہ گئی تو اس نے اس بات کو سامنے رکھا کہ صاحب ایک فرقہ پاکستان میں ایسا ہے جسے احمدی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن پاکستان کے مسلمان اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ قادیانیت کا مرکز پاکستان ہی کیوں ہے؟ افغانستان میں یہ جھگڑا نہیں ہے، سعودی عرب میں یہ جھگڑا نہیں ہے، UAE میں یہ جھگڑا نہیں ہے، ابو ظہبی کے اندر یہ جھگڑا نہیں ہے، یمن میں نہیں ہے، لبنان میں نہیں ہے، ٹرکی میں نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں کہیں پر قادیانیت کا جھگڑا نہیں ہے۔ میرے والد محترم نے پوچھا تھا افغان سفیر سے ایک مرتبہ کہ یہ بتائیں کیا آپ کے افغانستان کے اندر قادیانی ہیں؟ تو اس سفیر نے میرے والد محترم علیہ رحمہ سے کہا تھا شاہ صاحب اس نام کا جانور ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اور میں نے ٹرکی کا جو ڈیلیگیشن آیا 5 اسٹار ہوٹل میں جو میٹنگ ہوئی ان سے میں نے کہا کہ آپ بتائیں
کیا ٹرکی کے اندر قادیانی ہے؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب ٹرکی میں ایک بھی قادیانی نہیں ہے. یہ سب کا قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، احمدیوں کا ہیڈ کوارٹر پاکستان ہی کیوں ہے؟ یہ جھگڑا پاکستان کے اندر ہی کیوں ہے؟ اس کو کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اس لیے اٹھایا جاتا ہے یہ ظالم لوگ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، منظم پلاننگ کے تحت پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستانی اداروں کے اعلی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے نام کو چھپا کر، اپنے مذہب کو چھپا کر ایسے لوگ داخل ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں. اور سیاسی پارٹیوں پر باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ لگایا جاتا ہے، اور اس شرط پہ لگایا جاتا ہے کہ جب تمہاری حکومت آئے گی تو تم نے ہمیں پاکستان کے اندر رعایت دینی ہے. تو ایسے لوگوں کو رعایت ملتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ دوستو یاد رکھو کہ آپ کو پاکستان ہی میں دکھائی دے گا، اور پاکستان کے علاوہ یہ معاملہ دنیا کے اندر کہیں بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، سننے کو نہیں ملتا. اب ذرا سوچتے ہیں ٹھنڈے دل سے، میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں، سوچتا ہوں کہ آخر ضرورت کیا پڑی تھی کہ مرزا کو آگے لایا جائے، اور پھر مرزا ہی کیوں مرزا؟ اس کو کیوں پروموٹ کیا گیا؟ اس کو کیوں آگے بڑھایا گیا؟ کیا ضرورت تھی کہ جب مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو یہ مصنوعی 2 نمبر نبی لانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب میں اس سوال کو اپنے دماغ میں دوڑاتا ہوں اور پھر تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو یاد رکھو میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بڑی اہمیت کی باتیں اب میں عرض کرنے لگا ہوں. اس کو سمجھنے کے لیے میں دوبارہ سے کہتا ہوں، انٹرنیٹ جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بری چیز ہے، میں کہتا ہوں اس کا استعمال غلط کرو گے تو غلط ہے، اس کا استعمال اگر آپ ٹھیک کرو گے تو ٹھیک ہے. جیسے کہ چھرا ہے، اس سے آپ گوشت کاٹے تو ٹھیک ہے، فروٹ کاٹے تو ٹھیک ہے، سبزی کاٹے تو ٹھیک ہے. اسی سے آپ انسانوں کے گلے کاٹے تو غلط ہے. فی نفسی چھرا برا نہیں ہے، اس کا استعمال اگر درست ہوتا ہے تو درست ہے، غلط ہوتا ہے غلط ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو انٹرنیٹ کی دنیا پر میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد ہمیں پیچھے جانا ہوگا، اور پیچھے جا کر کے 1857 جو سن ہے، یہ پورے 1857 کو ہمیں غور سے دیکھنا ہوگا. نیٹ کی دنیا پر کتابیں موجود ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی گئی. اس جنگ کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، اور آپ کو پتا ہے یہ جنگ 1857 کی جو 4 مہینے جاری رہی یا اس سے کچھ زیادہ، یہ جنگ ایک فتوے کی بنیاد پر لڑی گئی، ایک فتوے کی بنا پر لڑی گئی. اور وہ فتوہ دینے والی شخصیت کون تھی؟ الحمدللہ میں نے آپ سے کہا نا، ہر دور میں سنیوں نے ختم نبوت کے معاملے پر جب بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، سنی میدان میں رہے، وہ فتوہ دینے والی شخصیت کا تعلق بھی ہم اہل سنت والجماعت سے تھا. اور نام اس عظیم شخصیت کا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے جب ساری کتابوں کو دیکھا تو میں حیران ہوتا، اللہ رب العزت نے سنیوں کو ایسے ایسے ہیرے عطا کیے، لیکن سنیوں نے ان ہیروں کی قدر نہیں کی. سنیوں کو اگر آپ سمجھیں کہ یہ ہیروں کی قدر کریں تو ان ہیروں کا مرنا ضروری ہے. جب وہ ہیرا دنیا سے چلا جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ تو بہت بڑا آدمی تھا، تو مرنا ضروری ہے. اور جب تک ایسے لوگ زندہ رہے ان کے دامنوں پہ تیر برساتی رہی دنیا، ان کے دامنوں کو داغ داغ کرتی رہی. اور جب اس دنیا سے وہ چلے گئے آپ دیکھیں پھر ان کے نام پر جو ہے وہ بہت کچھ کیا گیا. تو میں نے اپنے والد صاحب کی موجودگی میں بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، ہم ان ہیروں پر زندگی میں 1 پیسہ بھی نہیں لگاتے، اور مرنے کے بعد ہم ان کا 2 کروڑ کا مزار تعمیر کر دیتے. کاش کہ ہم نے ان ہیروں پر زندگی میں پیسہ لگایا ہوتا، وہ اس سے زیادہ دین کا کام کر کے جاتے. لیکن قسمہ پرسی کے عالم میں انہوں نے کام کیا،
اللہ رسول کو راضی کیا اور اپنی قبر کو روشن کر دیا، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا پیسہ جہاں پر لگنا چاہیے وہاں پر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، ہم کن لوگوں پر پیسہ لگا رہے ہیں، ہمارا پیسہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، ذرا اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھو کہ 1857 کی جنگ آزادی ایک فتوے کی بنیاد پر لڑی گئی، اور اس عظیم شخصیت کا نام علامہ فضل حق خیرآبادی ہے۔ میں اپنے سنیوں میں دو بزرگوں کو دیکھتا ہوں جن کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، ایک مرد مجاہد علامہ فضل حق خیرآبادی، اور دوسری شخصیت میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ ہمیں ان دونوں بزرگوں پر ڈٹ کے کام کرنا چاہیے تھا، جم کے کام کرنا چاہیے تھا۔ آج سر سید کا نام تو آتا ہے، آج محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کا نام تو آتا ہے، علامہ فضل خیرآبادی کا نام بچے سے پوچھ لے آپ، کوئی نہیں بتایا۔ امام احمد رضا خان کا نام کوئی نہیں بتایا۔ ہاں نام آئے گا تو بس اتنا آئے گا، وہ تو ایک نعت خواہ تھے، وہ تو ایک نعتیہ شاعر تھے، انہوں نے نعتیں لکھی، اور یہ سارے لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، ان کا سلام پڑھتے ہیں۔ او بابا، انہوں نے صرف نعتیں نہیں لکھی، انہوں نے فتاوے بھی دیے، انہوں نے حدیث پر بھی کام کیا، انہوں نے دو قومی نظریہ اس وقت پیش کیا کہ جب شاید ڈاکٹر اقبال پیدا بھی نہیں ہوئے ہو، اور پیدا ہوئے ہوں تو دوسری تیسری کلاس میں پڑھ رہے ہوں، اس وقت دو قومی نظریہ پیش کیا۔ تو ہم نے دونوں بزرگوں پر، میں دیکھتا ہوں کتابوں کی دنیا میں جتنا کام کرنا چاہیے تھا اتنا کام نہیں کیا۔ ضروری تھا کہ ہم اپنی بچوں کو بتاتے کہ علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ قوم اور مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ افسوس کہ ہم نے نہیں بتایا، لیکن اب بہت ضروری ہے سنی مسلمانوں کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو بتائیں علامہ فضل حق خیرآبادی کے بارے میں اور حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کے بارے میں۔ میں کچھ تھوڑی سی بات کروں علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر۔ کچھ کتابیں نیٹ پر موجود ہے، بازار میں موجود ہے، اور ضرور آپ اس کو خریدیں اور مطالعے میں لے کر کے آئیں یا ڈاؤن لوڈ کریں اور مطالعہ کریں۔ 1272 میں علامہ فضل خیرآبادی 1212 میں بمطابق 1797 سن عیسوی اور 1272 ہجری ہندوستان کے شہر خیرآباد میں پیدا ہوئے۔ علامہ فضل خیرآبادی کا سلسلہ نسب 32 واسطوں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، اس لیے علامہ فضل خیرآبادی کو لکھنے والوں نے عمری بھی لکھا، کیونکہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ علامہ فضل خیرآبادی کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے فن منطق کی، اور درسی کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، المرقات، منطق کی کتاب ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ جنہوں نے علماء کے کورس کیے ہیں وہ جانتے ہیں مرقات کے بارے میں۔ یہ مرقات کے مصنف علامہ فضل خیرآبادی کے علیہ رحمہ کے والد محترم حضرت علامہ فضل امام خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کتاب کو لکھنے والے۔ تو گھرانہ علمی تھا، والد کا ایک نام، ایک روب، ایک دبدبہ، اور منطق کے حوالے سے بہت بلند وہ امام تھے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کی پیدائش ایسے خاندان میں ہوئی، آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ علامہ فضل خیرآبادی نے 4 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا، صرف 4 مہینے اور کچھ دن کے اندر قرآن مجید حفظ کیا، اور صرف 13 سال کے اندر علامہ فضل حق خیرآبادی نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ صرف 13 سال کی عمر میں علامہ فضل خیرآبادی نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ والد محترم نے آپ کو شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام علمی دنیا کے اندر بہت بلند نام ہے، آپ ان کے شاگرد علامہ فضل خیرآبادی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ علامہ فضل خیرآبادی نے عرب کا ایک مشہور شاعر گزرا امرؤ القیس، اس کے قصیدے پر ایک قصیدہ لکھا،
اور اپنے استاد محترم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے سامنے اس قصیدے کو جب پڑھا تو ایک جگہ پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی شعر پر اعتراض کیا کہ یہاں پر یہ لفظ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لفظ یوں ہونا چاہیے تھا، یہ فصیح اور بلیغ لفظ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ علامہ فضل خیر آبادی نے اسی وقت اس جیسے 20 شعر زبانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے سامنے سنا ہے۔ کہا حضور میں تو کہتا ہوں یوں بھی ہونا چاہیے، یوں بھی ہونا چاہیے، یوں بھی ہونا چاہیے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ والد محترم برابر میں موجود تھے، حضرت فضل امام خیر آبادی، فرمانے لگے فضل حق بس ادب ہونا چاہیے بزرگوں کا، ادب کا خیال رکھو۔ عرض کی حضور یہ کوئی علم تفسیر تو نہیں، علم حدیث تو نہیں، یہ تو شعر و شاعری ہے، اس میں بے ادبی کی کون سی بات ہوئی؟ تو حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے برخوردار تم سچ کہتے ہو کہ مجھ سے یہاں پر غلطی ہو گئی، غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی میری ہے جو مجھ سے یہاں پر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی کی زندگی مبارکہ کی ایک دو باتیں میں آپ کو اور بتاؤں تاکہ شوق پیدا ہو، آپ گھر پہ جا کے پڑھیں۔ کہتے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی ہر فن کے اندر اپنی نظیر خود تھے، بڑے منطقی انسان تھے۔ فن مناظرہ ان کی نظروں کے اندر معمولی سی بات تھی۔ چنانچہ جن دنوں میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شیعوں کے رد میں تحفہ اثنا عشریہ لکھی، یہ بڑی کتاب ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، اور اردو زبان میں موجود ہے، اس کو آپ مطالعے میں لے کر کے آئیں۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو ابھی سرکاری میٹنگز ہوتی ہے نا، تو اس میں ان کھٹملوں کو خارج ہوتی ہے کہ صاحب اس کتاب پر پابندی لگائی جائے، یہ شاہ عبدالعزیز کی جو کتاب ہے اس کتاب پر پابندی لگائی جائے، تو اس کو مطالعے میں لے کر کے آئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اہل تشیع حضرات کے رد میں تحفہ اثنا عشریہ لکھی تو ہندوستان سے لے کر ایران تک اس فرقے کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا، ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مجتہد، یعنی یہ شیعہ جو عالم ہے وہ دونوں طرف کی کتابیں لے کر، سنیوں کی اور شیعوں کی کتابیں لے کر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے ایران سے دہلی پہنچا، خانقاہ میں داخل ہوا اور اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں شیعہ ہوں اور آپ نے یہ ہمارے خلاف کتاب لکھی ہے، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے تم آرام کر لو، کھانا وغیرہ کھا لو، ہم مہمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کھانا وغیرہ کے لیے ایک کمرہ مناسب جگہ ان کو فراہم کی۔ کہتے شام جب ہوئی تو علامہ فضل خیر آبادی حاضر ہوئے، چھوٹے سے تھے، تو دیکھا اپنے استاد محترم کو کہ فلاں کمرے میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں، فلاں کمرے میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں، مہمانی کر رہے ہیں۔ تو کسی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجتہد صاحب آئے ہوئے ہیں، جو کتاب لکھی ہے نا اس پر اعتراضات کرنے کے لیے کتابیں لائے ہیں اور وہ شاہ صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی کمرے میں داخل ہو گئے ان کے، تو انہوں نے پوچھا صاحبزادے کیا کرتے ہو؟ علامہ نے کہا اشارات، شفا، افق المبین میں دیکھا کرتا ہوں، یہ نام بتائے کتابوں کے، میں دیکھا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں چونکہ نو عمر تھے اس لیے مجتہد کو بے حد تعجب ہوا، اور افق المبین کی کسی عبارت پر مطلب انہوں نے پوچھا تو علامہ فضل خیر آبادی نے نہ صرف عبارت کی تفسیر کر دی بلکہ افق المبین پر کئی اعتراضات کر دی، اور کئی اعتراضات کرنے کے بعد ان کے جوابات بھی دے دیے۔ اللہ اکبر۔ اب ان مجتہد صاحب کو فضل خیر آبادی سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ خوب عاجز ہوئے اور علامہ فضل خیر آبادی کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے کہ شاہ عبدالعزیز کے خانقاہ کے بچوں کا یہ حال ہے علم کا، تو خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے علم کا کیا حال ہوگا؟ تو جتنی کتابیں لائے تھے سب بغل میں دبائی اور رفو چکر ہو گئے۔ کہتے یہ ہے
حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود، اللہ اکبر. کئی شاعروں نے بھی علامہ فضل حق خیر آبادی سے فائدہ اٹھایا. ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کا نام جو ہے وہ نمایاں دکھائی دیتا ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو کئی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور بہت ساری باتیں ان کو سکھائیں. اللہ اکبر. علامہ فضل حق خیر آبادی بظاہر لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو مسجد کے ایک امام صاحب ہے، مولویوں کو ابھی ان کو سیاست کا کیا پتا ہے، میدان سیاست کیا ہوتی ہے ان کو کیا پتا ہے، اقتصادیات کا ان کو کیا پتا ہے، معاشیات کا ان کو کیا پتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں ایک خط لکھا مغلیہ دور کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے نام، اور وہ خط فارسی زبان میں لکھا اور پورا نہ لکھ پائے. 2-4 صفحات علامہ فضل حق خیر آبادی نے لکھے. میں جو وہ نامکمل خط ہے اس کی چیدہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، میں دیکھتا ہوں خط میں جو کچھ لکھا، جیسا سوچا، جیسا کہا، بالکل ویسے ہی ہوا. وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کے باشندے جو ملازمت، تجارت، زراعت، زمینداری کرتے ہیں، جب سے انگریز یہاں پر آیا ہے تو اس نے معاش کے تمام مسائل محدود کر دیے ہیں. ملازمت کے دروازے شہریوں پر بند کر دیے گئے ہیں. پوری تجارت پر انگریزوں کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے. کپڑا، سوت، ظروف یعنی برتن اور گھوڑے وغیرہ تک انگلستان سے منگوا کر فروخت کیے جاتے ہیں اور ان سے خاصی منافع حاصل کیا جاتا ہے. بیواؤں کی معاش یعنی ذریعہ آمدنی، جو چرخہ وہ کاٹتی تھی، جو رسیاں بانٹتی تھی، چکی پیسنے پر موقوف تھی، اس نے پنچکیاں لگا کر سارے ذریعہ معاش کو ختم کر دیا ہے. انگریز اپنی اقتدار کے استحکام اور دوام کے لیے تمام ہندوستانیوں کو نصرانی بنانے کی کوشش پہ لگا ہوا ہے اور اس کے لیے وہ اپنا جدید نظام تعلیم لے کر کے آیا ہے اور اس کو اس نے رائج کر دیا ہے. عوام کو مجبور اور اپنا دستے نگر بنانے کے لیے ہندوستان کے تمام اجناس اور غلے پر خرید لیا گیا تاکہ مسلمان بھی اس کے محتاج ہو جائیں اور ہندو بھی اس کے محتاج ہو جائیں. میری نگاہیں دیکھ رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ انگریز سکھوں اور ہندوؤں کو خریدنے میں کامیاب ہوگا، پھر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی، مسلمانوں کی مسجدیں ڈھا دی جائیں گی، جو بچیں گی ان پر اذان اور نماز پہ پابندی لگا دی جائے گی، مسلمان عورتوں کو قیدی بنا دیا جائے گا اور پھر انہیں بازاروں میں لونڈی بنا کر کے فروخت کیا جائے گا. وہ 2-4 صفحے کا خط فارسی زبان کا جو فضل خیر آبادی پر کتابیں چھپی ہیں اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، لیکن خط نامکمل ہے. علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف پھر فتوی جہاد جاری کیا اور سارے ہندوستانیوں سے کہا، وہ مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، کہا یہ زمین تو انگریز کی نہیں ہے نا، یہ زمین تو ہم لوگوں کی ہے اور انگریز سینکڑوں میل دور سے ہندوستان پر کیوں آ گیا، بر صغیر میں وہ کیوں آیا. پھر یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم سب مل کر انگریزوں سے جہاد کریں اور انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں. یہ زمین ہماری ہے، یہ مٹی ہماری ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہمارے مزاج کے مطابق یہاں پر حکومت ہونی چاہیے. تو انگریز یہاں پر قابض ہو کر کے یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. علامہ فضل خیر آبادی کی آواز پر سب نے لبیک کہا اور انگریزوں کے خلاف سب نے میدان جہاد میں اتر آئے. 4 مہینے تک جہاد جاری رہا. مسلمانوں کو آپ جانتے مسلمانوں میں ہر دور میں میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ رہے. مسلمانوں کو شکست ہو گئی. انگریز سکھوں کو خریدنے میں کامیاب ہو گیا. ہندوؤں نے جب بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا تو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کے وہ بھی انگریزوں کی پناہ لینے پر ہندو بھی مجبور ہو گئے. بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا. ہزاروں مسلمانوں کو گولیاں مار کر چھنی کر دیا گیا. ہزاروں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا.
کہ مساجد کے دروازوں اور درختوں پر مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی دکھائی دیتی تھی. ہزاروں مسلمانوں کو توپوں کے دھانوں سے باندھ کر کے اڑا دیا گیا. زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سلوا کر کڑائی میں ڈلوا کر کے مسلمانوں کو جلا دیا گیا. دہلی شہر کا غلہ اور پانی بند کر دیا گیا. مسجدیں ڈھا دی گئی. جو بچی تھی اذانوں اور نمازوں پہ پابندی لگا دی گئی. پردہ نشین عورتوں کو گرفتار کیا گیا اور لونڈی بنا کر کے بازار کے اندر بیچا گیا. مسلمان خواتین کی عزتوں پر حملے ہونے لگے تو کئی خواتین نے ڈوب کر یا بلندی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی. لوٹ مار کی انتہا کر دی گئی. جاگیریں، مال، مویشی، زیورات، حتیٰ کہ پہنے ہوئے کپڑے تک مسلمانوں پر سے اتروا لیے گئے اور تمام عالمی قوانین کو بالائے طاق رکھ کر انگریز خود ہی قاتل، خود ہی شاہد اور خود ہی منصف کا مقدمہ چلا کر پھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش شروع کر دی گئی. تو جیسا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے سوچا، جیسا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا، ہو بہو بالکل ویسا ہی ہو گیا اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا دیا گیا. اور یورپ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں کچھ جگہ پر رہی. اس میں جب مسلمانوں کو مارا گیا تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ پوچھتے تھے اللہ کا نام دکھا کر، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بچہ کہتا یہ اللہ لکھا ہوا ہے تو اسے گولی مار دی جاتی. یہ ظلم و ستم مسلمانوں پر بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس دور کے اندر ہوتا رہا. اللہ اکبر. حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جزیرہ انڈمان یعنی کالے پانی کی سزا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ دی گئی. بہرحال ایک بہت بڑا نام ہے ہم اہل سنت والجماعت میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا کہ جس شخصیت نے 1857 میں بہت بڑا جہاد کیا، سارے مسلمانوں کو تیار کیا بلکہ دیگر اقوام کو بھی تیار کیا اور اس مسلمان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جزیرہ انڈمان کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی ایسے ہی بیٹھے نہیں رہے بلکہ اس قید و بند کی صحبت میں بھی کئی کتابیں علامہ فضل حق خیر آبادی نے تحریر فرمائی. اللہ اکبر. وہ کسی نے خوب کہا اور میں ضرور کہوں گا کسی نے کہا، وہ کتاب حریت کا ایک عنوان جلی ڈال دی جس نے فرنگی سلطنت میں کھلبلی. نور کا مینار اس کا ہر تدبر ہر عمل، نغمہ زن اس کی امامت کی چمن کی ہر کلی. قائد تحریک آزادی ہے تنہا بالیقین، روح آزادی ہے اس کی گود میں پوسی پلی. جب پڑی افتاد ملت پر غیور قوم نے، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دی نوکری اچھی بھلی. خاک خیر آباد تیری عظمتوں کے میں نثار، تیرے دامن میں ہے پوشیدہ جواہر کی ڈلی. آج بھی مہجور اس کا فلسفہ تابندہ ہے کہ آج بھی منطق ہے لاگو اسی کی سانچے میں ڈھلی. اللہ اکبر. یہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود ہے. اب آؤ سنی مسلمان ہو، تھوڑا سا وقت میرے پاس بچتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی چلی، 4 مہینے سے زیادہ جنگ لڑی گئی اور انگریزوں نے لوگوں کو خریدا اور انگریز جنگ جیت گئے. لیکن میں ایک چیز جو محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، شاید ہم لوگ اسے محسوس نہیں کرتے. ان 5 سال کے عرصے میں نے انگریزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. 14 سے لے کر کے 19 بڑے قریب سے انگریزوں کو دیکھا ہے. انگریزوں کے اندر ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیلڈ ہو، کسی بھی چیز کا میدان ہو، آپ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اسپورٹس لے لیں. انگریز پہلے تھنک ٹینک بناتا ہے، اس کے بعد اس پر ورکنگ کرتا ہے. دیکھو ابھی میں نے سنا کہ فٹ بال ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے وہ قطر کے اندر، اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ دنیا میں دیکھتا ہوں کہ 2 سال یا 1 سال پہلے ہی ٹکٹ فروخت ہو جاتے ہیں. اب وہ قطر کے اندر ہونے جا رہا ہے اور دنیا کی ٹیمیں اس کے اندر اتریں گی. تو آپ دیکھیں یہ
کس قدر چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا میچ فلانی ٹیم سے پڑ جائے تو اس کے کون سے کھلاڑی ایسے ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس پر بھرپور طریقے سے پیپر ورک ہوتا ہے. اچھا ذرا اس کی میڈیکل رپورٹس بھی تو نکلواؤ، کوئی نہ کوئی زندگی میں بیماری تو اس کو ہوئی ہوگی نا، ذرا دیکھو تو صحیح. تھوڑا سا اگر اسے ٹانگ مار دو غصہ آتا ہے یا نہیں، تھوڑا سا کونی مار دو تو دیکھو اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ایک ایک بات اپنے کھلاڑیوں کو بتائی جاتی ہے. اس چیز پہ نظر رکھنی ہے، اس چیز پہ نظر رکھنی ہے. چلو میچ ہو گیا یا ہار گئے وہ جیت گئے، لیکن انگریزوں کو میں نے دیکھا ہارے وہ جیتے، اس کے بعد بھی ان کا تھنک ٹینک کام کرتا ہے. بڑے بڑے دماغ بیٹھے رہتے ہیں، ہم جیتے تو کیوں جیتے اور ہم ہارے تو کیوں ہارے، جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہم جب جیت جاتے ہیں تو سارے ایپ چھپ جاتے ہیں، جیت گئے یار، اب پرانے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے. ہار جاتے ہیں تو ہم کسی ایک پہ اس کو بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں، یہ اسی خبیث کی وجہ سے ہم ہارے، یہ غلطی اسی کی ہے. لیکن انگریز جیتے یا ہارے، میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، یہ ہر ایک چیز پر غور و فکر کرتے ہیں. ہم جیتے کیوں، ہم ہارے کیوں، غلطی کہاں پر ہوئی، اچھائی کہاں پر ہوئی، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. اب یہ 1857 کی جنگ تو ہو گئی اور انگریز جیت بھی گیا، لیکن سارے کے سارے انگریز میں آپ کو بتاؤں سر جوڑ کر کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ ذرا دیکھا جائے بر صغیر پاک و ہند میں ہم نے حکومت کرنی ہے تو اس چیز کو ہم سامنے رکھے، آخر وہ کیا چیز ہے جو بکھرے ہوئے مسلمانوں کو فوراً سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتی ہے. لاکھوں اختلافات ہوں، ہزاروں جھگڑے ہوں، ہزاروں لڑائیاں ہوں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو سارے مسلمانوں کے فرقوں کو ایک نقطے پر جمع کر دیتی ہے. گھنٹوں سوچنے کے بعد کہا وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جب بھی عظمت رسول پر کوئی آنچ آئے گی ساری بکھری ہوئی مسلم قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے گی. یہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا مزاج ہے. اللہ اکبر. اب اس پر کام کیا گیا اور مربوط پیمانے پر کام کیا گیا، کہا ٹھیک ہے اب یہی چیز ذرا ہم اس کا پیپر ورک کرتے ہیں اور ایک وفد بناتے ہیں جس میں مدبر بھی ہو، اعلی سیاستدان بھی ہو، ممبران پارلیمنٹ بھی ہو اور مذہبی اسکالرز بھی ہو. ان سب کو ذرا ہم بھیجتے ہیں بر صغیر کے اندر، یہ وہاں پر جائیں اور جانے کے بعد کام کریں. ہمیں 1-2 مہینے نہیں، یہ بھلے سال کے بعد آئیں اور ہمیں آ کر کے بتائیں کہ کس طریقے سے عظمت رسول کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جا سکتا ہے، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ذرا یہ ہمیں بتائیں. اللہ اکبر. 1869 میں انگلینڈ سے ایک وفد برطانوی مدبروں، اعلی سیاستدانوں، ممبران پارلیمنٹ، ان کے مذہبی رہنما پر مشتمل تھا. وہ بر صغیر آیا، ایک ایک گلی کی ایک ایک محلے کے اندر وہ گیا. جتنی بھی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی بر صغیر میں کام کر رہی تھی سب سے انہوں نے انٹرویوز لیے اور یہ سارا پیپر ورک کرنے کے بعد 1870 کے اندر لندن کے اراکین نے کانفرنس بلائی جس میں یہ سارے کے سارے جو مدبر گئے تھے، سیاست گئے تھے، سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی اپنی رپورٹس پیش کریں. تو انہوں نے رپورٹس پیش کی اور انٹرنیٹ پر رپورٹس موجود ہے. دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا کے نام سے یہ رپورٹ آپ نیٹ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس رپورٹ کے اندر کیا کہا گیا ذرا اسے غور سے سنو مسلمانوں. کہا گیا کہ ملک ہندوستان کی آبادی کی اکثریت اپنے پیروں یعنی اپنے روحانی رہنماؤں کی پیروی کرتی ہے. اگر اس مرحلے پر
ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ یہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگ یہ پیروں سے محبت کرتے ہیں، فقیروں سے محبت کرتے ہیں، یہ روحانیت سے محبت کرتے ہیں. اگر اس مرحلے پر ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اپنے لیے ذلی نبی ہونے کا اعلان کر دے، تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو جائے گی. اس مقصد کے لیے مسلمان عوام میں سے کسی شخص کو ترغیب دینا اور خریدنا یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی مسلمان بکے اور یہ کام کرے کہ وہ کہے کہ میں تو ذلی نبی ہوں. یہ بہت مشکل ہے. اللہ اکبر. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے. ہم نے غداروں کی پشت پر پہلے بھی ہاتھ رکھا ہے اور ان کو مدد فراہم کی ہے. تو اگر ایسا شخص مل جائے کہ جو ہماری بات مانے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، ہمارا ہاتھ اس کی پشت پر ہوگا، چلائیں گے ہم. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مرزائیوں کے پیچھے اور مرزا کے پیچھے ہاتھ انگلستان کا تھا، برٹش حکومت کا تھا. یہ سارا کا سارا فیصلہ اور یہ ساری رپورٹ جو ہے وہاں پر سنائی گئی. کہ ٹھیک ہے، اس پر ہم کام کریں گے، مسلمانوں کے دلوں سے عظمت رسول کو نکالیں گے، عظمت نبی کو نکالیں گے، اور ہم ایسے شخص کو خریدنے میں ہم کامیاب ہوں گے. تو اس پر باقاعدہ عمل کیا گیا. جتنے نوجوان دوست احباب بیٹھے ہیں، گورنر پنجاب سر جان لارنس نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ پاکستان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ کسی مناسب ترین آدمی کا انتخاب کرو جو ہماری سرپرستی میں دعوی نبوت کرے اور رسول اللہ سے جو جذباتی محبت ہے مسلمانوں کی وہ نکالی جائے. اب آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے 4 افراد نبی کے انٹرویو کے لیے بلائے. آپ سوچے، نبی کا انٹرویو ہو رہا ہے اور انٹرویو بھی انگریز لے رہا ہے. اللہ اکبر. 4 افراد بلائے، سوالات جوابات سب کچھ ہوئے، بڑا وقت لگا. ان 4 افراد میں منتخب کیا اس دجال ہند مرزا غلام احمد قادیانی کو. اس کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا. آپ کہیں شاہ صاحب 3 آدمی ریجیکٹ کر دیے گئے، صرف اس آدمی کو منتخب کیوں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سوال ہوگا. اس کا جواب جو مجھے کتاب میں ملتا ہے، بلکہ مرزا نے خود لکھا، حوالہ تبلیغ رسالت کتاب ہے اور جلد 3 کے اندر لکھا کہ ہمارے خاندان کے افراد نے، مرزا لکھتا ہے، 1857 میں 50 گھڑ سواروں سے انگریزوں کی مدد کی تھی. یعنی یہ خاندان پہلے ہی سے انگریزوں کا پٹھو چلا آ رہا تھا. تو اسی خاندان کے اس فرد کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا. اب میں مرزا کا آپ کو ایک سوانح خاکہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اللہ اکبر. ذہن میں رکھے آپ، اور انشاءاللہ پھر تفصیلی گفتگو میں نے آپ سے کہا کہ میں ہفتے کی رات کروں گا. مرزا غلام احمد ایک آپ کے دماغ میں خاکہ رہنا چاہیے. 1839 میں متحدہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ گورداسپور کے چھوٹے سے قصبے قادیان میں پیدا ہوا. مرزا کے باپ کا نام غلام مرتضی تھا. اس کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے برطانوی حکومت کے کسی بڑے عہدے کو حاصل کرے. مرزا غلام احمد نے ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی، عربی فارسی میں خاصی مہارت پیدا کر لی. زیادہ تر مذہبی کتابیں پڑھتا تھا، اس لیے جدید انگریزی تعلیم کی طرف توجہ نہ دی. مرزا نے سیالکوٹ کے انگریز ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں بطور جونیئر کلرک کے ملازمت اختیار کی. اسے وہاں پر صرف 15 روپے تنخواہ ملتی تھی. تقریباً 4 سال تک اس نے یہ ملازمت کی اور 1885 میں ملازمت کو اس نے چھوڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں
اور 40 سال کی عمر میں اس نے اپنی کتاب برائین احمدیہ نامی شائع کر دی۔ 1889 4 مارچ کو اس نے اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ بیعت لینے کا آغاز کر دے۔ صرف 2 سال کے بعد 1891 میں اس نے دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ وہ مسیح ہے اور وہی مہدی ہے۔ پھر آگے بڑھتا رہا اور آخر میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب مسلمانوں کا اتحاد منتشر ہونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سنیوں ہی کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ سنی رد کریں۔ اللہ اکبر۔ مرزا نے جب دعوی نبوت کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی نے مرزا کے خلاف کتابیں لکھی، شائع کی، علماء تک پہنچی، مرزا تک پہنچی، مرزائیوں تک پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا مناظرہ کہاں ہوگا؟ کہا لاہور میں ہوگا۔ فرمائے ٹھیک ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اس تاریخ سے کچھ دن پہلے ہی لاہور پہنچ گئے، انتظار کرتے رہے، مرزا نہیں آیا، کافی دن تک ٹھہرے رہے، پھر واپس آ گئے۔ پھر مرزائیوں نے کہا اب جو ہے وہ مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مباہلہ ہوگا۔ کہا مباہلہ کیسے ہوگا؟ کہا ایک اپاچ بچے کو ہم لے کر کے آئیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں حرکت نہ کرتے ہو، وہ بولتا نہ ہو، اس کے لیے آپ بھی دعا کریں، مرزا بھی دعا کرے، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے بس سمجھ لینا وہ حق پر ہے۔ اور مہر علی شاہ صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا مرزائیوں آؤ، مرزا کو لے کر کے آؤ۔ تم کہتے ہو اپاش ٹھیک ہو جائے، ارے مردے بھی زندہ کرنا ہو تو مہر علی شاہ مردے بھی زندہ کر کے بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حال تھا اس وقت۔ ایک جوش، ایک جذبہ، ایک کیفیت، ایک ولولہ پورے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا، اور مرزا اس مباہلے کے اندر نہیں آیا، مرزائی بھی نہیں آئے، لیکن علماء ہوتے ہیں۔ علماء نے کہا مہر علی شاہ یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ اگر مردے بھی زندہ کرنا ہو تو میں زندہ کر کے بتاؤں گا۔ فرمایا ہاں، میں حالت کشف سے دیکھ رہا تھا، میرے آقا کا ہاتھ میری پشت پر تھا، اگر میں اس سے بڑا بھی دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس دعوے میں بھی سچا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ مرزا کو عبرتناک شکست ہو گئی، لیکن دوستو بات وہی ہے کہ مرزا نے 1900 میں دعویٰ کیا اور 1908 میں مرزا مر گیا۔ مرزا نے دعویٰ کیا 1900 میں، 1908 میں مر گیا۔ یہ 2019 ہے۔ اتنے عرصے تک اس کے پیچھے کام کون کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً اس کے پیچھے بڑا کام انگلینڈ کا ہے، انگلستان کا ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی غدار ہو ان کو پناہ انگلستان کے اندر ہی ملتی ہے، اور پاکستان میں انتشار اسی ملک سے جو ہے پاکستان کے اندر انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سنیوں کو آباد رکھے، سنیوں کو شاد رکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سنی مسلمانوں کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اب باتیں میرے پاس بہت ہے کہ میری تیاری 2 گھنٹے کی ہے انشاءاللہ تعالی، اور میں یقیناً کل کی رات میں لان کے اندر اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کروں گا۔ تو خدا کے لیے لوگوں سمجھو تو صحیح یار کہ مرزائیت کیا ہے، احمدیت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، یہ لاہوری گروپ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کے جان مت چھڑاؤ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، نہیں، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے۔ اگر ہم نے خود ہی سے نہیں سمجھا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں سمجھایا، تو پھر یاد رکھو کہ بڑا ڈر لگتا ہے مجھے اور بڑا خوف آتا ہے کہ میرے ایک اسکول کا ساتھی پچھلے ہفتے میرے پاس آیا، کہنے لگا شاہ جی مجھے بچا لو، میں نے قادیانوں میں کہیں جا کر کے شادی کر لی ہے، یا میرا خاندان جو ہے وہ اس طرف کا رخ کر رہا ہے۔ تو خدا کے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے لوگوں کے ایمان کو بچائیں۔ جو ہے وہ الٹ جایا کرتی ہے، انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہم سب کو اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال بارش میں اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، اور محلے کے
بچوں کا بھی آپ خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور پھر کہتا ہوں کہ کل رات مہک گارڈن میں ہونے والی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں ضرور آئیں، خود بھی آئیں، بیوی بچوں کو بھی لے کر کے آئیں، تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر بھی کچھ جو ہے وہ بیٹھ جائے اور وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔